باتیں کرتے کرتے ہم کافی سڑک عبور کر چکے تھے، مگر یوں لگتا تھا جیسے یہ سڑک شیطان کی آنت کی طرح لمبی ہو گئی ہے۔ پوری سڑک ویسی کی ویسی ہمارے سامنے موجود تھی، وہی کنارے لگے اونچے درخت، وہی ان کے پیچھے دور تک پھیلی خضر و جھاڑیاں، وہی ساکت ہوا، وہی حبس، اور وہی سناٹے میں رابرٹ کے گھسیٹنے کی آواز۔ چاروں طرف کا سین ذرا بھی نہیں بدلا تھا۔ مسٹر رابرٹ، ہم وہ شاید کسی گہری سوچ میں تھا۔ یہ سڑک کہاں تک جاتی ہے اور یہاں سواری ملے گی کہاں؟ او، ہم غلط آ گئے ہیں، ہمیں دائیں طرف آنے والی ذیلی سڑک پر مڑنا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے تو کوئی ذیلی سڑک نہیں دیکھی۔ ہم نے شاید باتوں میں کچھ خیال نہیں کیا۔ پھر کیا تمہارے اندر اتنا دم ہے؟ نہ بھی ہوگا تو کیا کروں گا؟ میں زندگی سڑک پر گزار سکتا ہوں، مگر اس دنیا میں رہنے والی مخلوق کو خوفزدہ نہیں کر سکتا، اس نے پلٹتے ہوئے کہا۔ چلو، ہمیں واپس جانا ہوگا، یہ سڑک تو شاید جنم تک یوں ہی چلتی چلی جائے گی۔ میں ہنس کر پلٹ گیا۔ میں تو بہت چل سکتا تھا، میرا تو اب پیر بھی زخمی نہیں تھا، بدن جوان اور توانا تھا، مگر رابرٹ کے لیے ایک گٹھڑی نما وجود کو گھسیٹنا یقیناً محنت طلب کام ہوگا۔ پھر ہمیں تقریباً کئی فرلانگ تک لوٹنا پڑا۔ ہم واقعی باتوں میں وہ ذیلی سڑک دیکھے بغیر آگے بڑھ گئے تھے۔ اس ذیلی سڑک سے آگے بڑھتے ہی کچھ فاصلے پر ہمیں ایک ٹیکسی مل گئی۔ ٹیکسی والا نیم تاریکی میں رابرٹ کو آگے بڑھتے دیکھ کر اچھل پڑا تھا، مگر جب میں نے اسے تسلی دی تو وہ خوفزدہ ہونے کے باوجود بھی چلنے کو تیار ہو گیا۔ راستے بھر میں خاموش رہا اور رابرٹ بھی ٹیکسی والے کا رد عمل دیکھ چکا تھا، اس لیے خاموش ہی رہا۔ میں نے اسے عمارت کے دروازے پر اتارتے ہوئے کہا، میں جلد تم سے رابطہ کروں گا۔ کیا تم شالی بابا سے مل لینے کے بعد رابطہ کرو گے؟ اسے ساری احتیاط بالائے طاق رکھ کر بولنا پڑا۔ میں نے دیکھا ٹیکسی والے کے بدن میں جھرجھری سی چھوٹ گئی تھی۔ نہیں، شالی بابا سے تو جانے کب ملاقات ہو، میں تم سے جلد رابطہ کروں گا۔ میں جینو اور پپاس کے علاوہ پرکاش کو بھی تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ مسٹر ضیاء، مجھے امید ہے کہ تم میرا ساتھ دو گے تو ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ اوکے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے الوداع کہا تو اس نے ٹیکسی کا کھلا دروازہ چھوڑ دیا اور خود سرک کر پیچھے ہو گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا، پھر ٹیکسی والے کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ چلو بھیا۔ ٹیکسی والے نے گاڑی سٹارٹ کی اور پھر خوفزدہ آواز میں بولا، صاحب، انہیں کیا ہوا ہے؟ ہاں بھیا، میں نے گہرا سانس لیا۔ بس اللہ جیسے چاہے۔ اور نہ آگے میں نے ہی کچھ کہا اور نہ اس نے پوچھا، بس ٹیکسی کی رفتار بڑھا دی۔ ہم گھر کے دروازے پر پہنچے تو رات کے 12:30 کا عمل تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ ابھی مشکل سے 10:30 ہی بجے ہوں گے، یا زیادہ سے زیادہ 11 بجے ہوں گے۔ میں نے ٹیکسی والے کو پیسے ادا کیے، گیٹ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ طیب اور ایاز دونوں گیٹ کھول کر آگے بڑھے۔ وہ دونوں میرے منتظر تھے۔ گیٹ کے دونوں اطراف لگے بلب روشن تھے، اور جب طیب اس روشنی کے قریب پہنچا تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے کے نقوش خوف یا کسی افتاد کی وجہ سے مسخ ہو رہے تھے۔ کیا ہوا طیب؟ میں لپک کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ ضیاء، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ مجھے ٹٹول رہا تھا۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ جب سے آئے ہیں بھیا جی تب سے یہیں کھڑے ہیں، میں بھی انہی کی وجہ سے یہیں ٹکا رہا۔ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اندر جاؤں یا باہر رہوں۔ ایاز نے مجھے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ آؤ اندر۔ میں نے طیب کو کندھے سے تھام لیا، پھر بازو اس کی گردن کے گرد حائل کر کے اسے لیے اندر اس کے کمرے تک چلا آیا۔ ایاز پیچھے پیچھے تھا۔ ارے ایاز، طیب نے تو کھانا نہیں کھایا ہوگا، میں نے چلتے چلتے رک کر پوچھا۔ نہ بھیا، بتایا تو جب سے آئے تھے وہیں ٹکے تھے۔ تو چلو جلدی سے کھانا لگاؤ، خود میری بھی بھوک سے بری حالت ہے۔ میں طیب کے کمرے میں آ گیا۔ میں نے ساری بتیاں روشن کر دیں۔ طیب پر نگاہ پڑی تو وہ حیرت سے میرے پیروں کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ پیر کی تکلیف ختم ہونے کے بارے میں اسے کچھ بھی نہیں بتا سکا تھا۔ جب میں دن میں رابرٹ کے گھر سے لوٹا تھا تو وہ گھر پر نہیں تھا۔ میں سو گیا اور جب اس نے مجھے اٹھایا تھا تو وقت نہیں تھا۔ ہم دونوں ہی بھاگتے ہوئے نکل گئے تھے۔ او ہاں طیب، یہ میں نے چاہا کہ فی الوقت کوئی ایسی بات بنا دوں جو اس کے خوف میں اضافہ نہ کر سکے، مگر میں اس کی سرگوشی سن کر سناٹے میں رہ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہاں، تمہیں کوئی تکلیف نہیں رہے گی۔ وہ کسی ہیپناٹائز کیے ہوئے آدمی کی طرح بولا تھا۔ مجھے بتا دیا ہے اس نے۔ طیب، طیب، میں نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ پہلے تو وہ چونکا، پھر اس نے آنکھیں میرے چہرے پر گاڑ دیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟
ہاں، تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے زیوسا، اس نے فون کیا تھا۔ زیوسا؟ میری گرل فرینڈ؟ صرف لمحہ بھر کو میں الجھا اور پھر اچھل پڑا۔ زیوسا، اور کیا کہہ رہی تھی؟ کب کیا تھا فون؟ میں جو باتھ روم جانے کے لیے تیار تھا، کرسی گھسیٹ کر بیڈ کے سامنے بیٹھا، اور بیٹھتے ہوئے میں نے طیب کے دونوں کاندھوں پر ہاتھ کا دباؤ ڈال کر اسے بھی اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میں تمہیں چھوڑ کر گھر میں داخل ہی ہوا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے فون اٹھا لیا اور پھر میں نے دنیا کی سب سے حسین اور پرکشش آواز سنی۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے مخصوص انداز کو اپنا رہا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید میں جھنجھلا کر اسے برا بھلا کہتا، مگر میں نے محسوس کیا کہ خوف کی جو کیفیت اس پر طاری تھی وہ کم ہو رہی ہے، تو میں بے ساختہ مسکرا دیا۔ لیکن میں پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ اس انداز میں تمہاری تکلیفوں کا ذکر کیا کہ مجھے لگا میں نے تمہیں وہاں چھوڑ کر اچھا نہیں کیا۔ ایک تو وہ رابرٹ، اسے دیکھ کر ہی میری جان نکل گئی تھی۔ وہ تو خود کسی مدد کا محتاج ہے، وہ بھلا کسی ایسی ویسی بات میں تمہاری کیا مدد کرتا؟ وہ بار بار مجھے ایسے تسلی دے رہی تھی جیسے تمہیں وہ مجھ سے زیادہ جانتی ہے، مجھ سے زیادہ تمہارے قریب رہتی ہے اور تمہاری سب سے بڑی ہمدرد ہے۔ اس کی ساری گفتگو سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ تم جس جگہ گئے ہو وہ تمہارے لیے بہت خطرناک جگہ ہے، اور اگر تم ٹوٹے پھوٹے داخل ہو تو میں قطعی پریشان نہ ہوں، کیونکہ وہ خود تمہاری کوئی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، اور اس نے کل رات لگے ہوئے گہرے زخم کو بھی اس طرح بھر دیا ہے جیسے کبھی زخم لگا ہی نہیں تھا۔ لیکن ضیاء، وہ یہ تاثر کیوں دے رہی تھی کہ تم ضرور ٹوٹے پھوٹے ہی داخل ہوگے؟ میں کیا جواب دیتا، سو ہنس دیا۔ میں نہیں جانتا، میں نے کندھے اچکائے۔ بھیا صاحب، کھانا لگا دیا ہے، ایاز نے دروازے سے اندر منہ ڈال کر کہا اور الٹے قدموں لوٹ گیا۔ کیا مطلب؟ وہ کھو جانے والے انداز میں بولا۔ یار پہلے تو منہ ہاتھ دھونے دو، بھوک سے آنتیں دکھ رہی ہیں، کھانے کے بعد بھی تو بات ہو سکتی ہے۔ میں نے باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے آستین چڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم کھانے کی ٹیبل پر تھے۔ کافی دیر تک تو ہم دونوں خاموشی سے کھانا کھاتے رہے، مگر اب مجھے لگ رہا تھا کہ طیب کو اگر بولنے کی اجازت نہ دی تو اس کی کرسی ضرور بدلنا پڑے گی۔ اس کی کرسی کی تمام چولیں ہل چکی تھیں اور اب وہ موسیقی کے کئی سر بیک وقت نکال رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے نوالا ہی چبا رہی ہو، ایسی ہی آواز آ رہی تھی۔ یہ سوچ کر میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور بولا، ہاں اب بولو۔ یہ زیوسا کون ہے؟ اس نے یوں جواب دیا جیسے گولی چلائی ہو۔ میں اسے نہیں جانتا، میں نے صاف گوئی کے ساتھ جواب دیا۔ یعنی یہ کہ میں زیوسا نامی کسی لڑکی یا عورت سے واقف نہیں ہوں، البتہ اس سے قبل غالباً میں نے تمہیں بتایا تھا کہ یہاں ایک فون آیا تھا جب میں رابرٹ سے مل آیا تھا، اور میں نے باقی لوگوں کو بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تب ایک فون آیا تھا، کسی زیوسا نامی عورت نے میرا نام لے کر مخاطب کیا تھا اور کہا تھا کہ میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ کیا اس عورت کا تعلق بھی چچا صاحب کی موت والی پراسراریت ہی سے ہے نا؟ یار میں پوری کہانی سنا تو چکا ہوں، تم اپنی یادداشت کا کچھ علاج کیوں نہیں کرتے؟ میں جھنجھلا گیا۔ او ہاں، مگر ضیاء، آج ابو کے علاوہ امی کا فون بھی آیا تھا۔ کیا مطلب؟ ابو تو غالباً تم بتا رہے تھے کہ کلکتہ گئے ہوئے ہیں، جبکہ امی یعنی چچی صاحبہ تو زہرا آپا اور طاہر بھائی کے ساتھ ہمارے گھر گئی ہیں۔ ہاں تو یہ کہ ہمارے گھر فون نہیں ہے۔ وہ وہاں نہیں ہے، وہاں سے جا چکی ہیں، اپنی بہن کے گھر سے بول رہی تھی، یعنی میری خالہ کے گھر سے، اور خالہ کا گھر یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اور زہرا آپا وغیرہ؟ میں ان لوگوں کے آنے کی خبریں سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ وہ لوگ تو شاید کل یہاں پہنچ جائیں۔ طاہر چچا کو آفس بھی تو جوائن کرنا ہے۔ ضیاء، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم اس دوران جیا سے بھی مل لو۔ اب ان لوگوں کے آنے کے بعد تو تم کس جیا کی بات کر رہے ہو؟ میں واقعی نہیں سمجھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کس کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ یار وہی جس کا ذکر میں نے کیا تھا۔ ضیاء شرطیہ، تم مونیکا کو بھول جاؤ گے۔ اس نے بھویں اچکائیں۔ اوہ، اب سمجھا۔ کل ملی تھی وہ مجھے، مگر میں نے بات نہیں کی تھی۔ دراصل میں نہیں چاہتا تھا کہ تم سے ٹائم سیٹ کیے بغیر اسے لے آؤں، اور پھر مونیکا کی طرح اس کے سامنے بھی مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ اس نے پانی کا گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے کہا، پھر سالن کی پلیٹ سامنے سرکا کر کھانا کھانے لگا۔ طیب، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کس خمیر سے بنے ہوئے ہو۔ کیا تمہیں مونیکا سے ڈر نہیں لگا؟ ارے، وہ زور سے ہنسا۔ پاگل ہوئے ہو کیا؟ وہ کوئی ڈرنے کی چیز ہے؟ ایک ایسا جسم جو دیکھنے والے کے اندر جل ترنگ سے لے کر پیانو تک بجا دے، ایسی آواز کہ سامنے والے کو محسوس ہو
کہ وہ زندگی میں پہلی بار سرور آمیز ارتعاش سے دوچار ہوا ہے، اور اسے لگے جیسے ہزاروں مکڑیاں اس کے بدن کو گدگدانے لگی ہوں۔ اس سے بھلا کوئی ڈر سکتا تھا؟ ہاں؟ وہ عجیب سی آواز نکال کر چپ ہو گیا۔ میں سر جھکائے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ طیب کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ وہ آنکھیں بند کیے کسی ایسے ہی سرور آمیز لہجے کی گرفت میں ہوگا، اور اس کی گرفت کو محسوس کرنے میں بھی پورے شد و مد کے ساتھ مصروف ہوگا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کی فضول باتوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ میں پریشان ہو گیا تھا، اس لیے کہ سب گھر والے واپس آ رہے تھے۔ میں اب تک یہیں تھا۔ میں نے وہ کچھ اب تک نہیں کیا تھا جس کے کرنے کا ارادہ لے کر یہاں آیا تھا، بلکہ اب تو میرا پروگرام ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ فی الحال تو میں پریشان یوں تھا کہ ضیاء صاحب میری موجودگی ہی میں نہیں، میری غیر موجودگی میں دوسروں سے بھی باتیں کرنے لگی ہے، جیسے کہ اس نے طیب سے الٹی سیدھی باتیں کر کے اسے پریشان کر دیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ اگر اس نے اپنا یہ سلسلہ جاری رکھا تو بات بڑھ جائے گی، سارے خاندان میں پھیلے گی۔ خوف جو اب کافی حد تک کم ہو چکا تھا پھر بڑھ جائے گا۔ اس کا فی الحال کوئی دوسرا حل بھی نہیں تھا۔ اگر وہ ایک بار اور مجھ سے فون پر بات کر لیتی تو شاید میں اس سے اس کا مقصد پوچھتا یا اسے منع کر دیتا۔ یکا یک مجھے ایک خیال آیا کہ میں طیب سے تفصیل تو پوچھوں۔ یہ سوچ کر جوں ہی میں نے سامنے دیکھا میں اچھل پڑا۔ سامنے طیب کرسی کی پشت سے کمر ٹکائے بالکل سیدھا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر میرا دل حلق میں آ گیا۔ وہ بے حس و حرکت تھا، اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت تھیں۔ میں نے منہ کا نوالا بغیر چبائے نگلا اور دھیرے سے سیدھا ہو کر طیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ طیب، طیب، میں نے دھیرے سے آواز دی۔ اس کا پھولا ہوا گال بتا رہا تھا کہ اس کے منہ میں نوالا ہے۔ میں دھیرے سے اٹھا۔ ایک ایسا خیال مجھے خوفزدہ کر رہا تھا کہ جسے میں ذہن میں لانا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ کوئی بار بار میرے اندر طوفان سا برپا کر رہا تھا کہ طیب اب طیب نہیں رہا، اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس کے کہنے والے کا منہ نوچ لوں، مگر کہنے والا سامنے تھا کب؟ میرے اندر ہی سے کھرونچے ڈال رہا تھا۔ میری نگاہیں طیب پر جمی ہوئی تھی۔ میں اس کی ساکت پتلیوں میں زندگی کی رمق تلاش کر رہا تھا، اور میری حیرت انگیز بینائی میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی، بلکہ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اس کی آنکھوں کے رستے کسی برفیلے میدان میں اترتا جا رہا ہوں۔ تب میں بے ساختہ چیخ اٹھا، طیب، ایاز! طیب کو! میں یہ کہتا ہوا طیب کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ایاز نے درمیان میں میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، صاحب جی، انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں۔ اس نے میری بات کاٹ دی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں نے جھٹکے سے بازو چھڑایا۔ طیب کی حالت میں سر منہ فرق نہ آیا تھا۔ ایاز بھاگ کر اس بار مجھ سے لپٹ گیا، ورنہ میں طیب کے کاندھے پکڑنے ہی والا تھا۔ صاحب جی، وہ فون آیا تھا، اس نے کہا ہے طیب کو چھوا تو وہ مر جائے گا۔ جب تک ایسے ہی چھوڑ دو گے تو تھوڑی دیر میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، وہ جلدی جلدی بتا رہا تھا۔ کیا؟ میں چونک اٹھا۔ فون کس کا؟ پتہ نہیں جی، کوئی ازوسا پتہ نہیں کون تھی۔ ابھی اس نے فون کر کے مجھے دوڑایا کہ جا کر اپنے صاحب کو کہہ دو کہ طیب کو چھوا تو وہ مر جائے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے طیب کو غور سے دیکھا، پھر بولا، جب رات یہ آپ کو چھوڑ کر اکیلے آئے تھے نا، تب بھی فون سننے کے بعد ان کی یہی حالت ہو گئی تھی۔ میں تو جی ڈر کے مارے یہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ پھر طیب جی خود ہی باہر آئے تو آئے، میں تو پلٹ کر اندر نہیں آیا۔ او زیوسا! بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ ہاں جی، بالکل یہی نام بتایا تھا اس نے۔ ہاں سنو، اب اگر اس کا فون آئے نا تو کہنا کہ اچھا چلو چھوڑو۔ میں بے قراری میں ٹہلنے لگا تھا، پھر مجھے خیال آیا کہ ایاز بہت خوفزدہ ہے۔ وہ بار بار کنکھیوں سے طیب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سنو، تم جاؤ چائے لے کر آؤ، 2 کپ۔ یہ سنتے ہی وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں دھیرے دھیرے طیب کے قریب آیا۔ میں نے اس کے چہرے کے قریب چہرہ کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس کی پتلیاں پتھر کی لگ رہی تھیں، ان میں چمکتا روشنی کا نقطہ جامد تھا۔ طیب، کیا تم میری بات سن سکتے ہو؟ طیب، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ میں اتنی زور سے بول رہا تھا کہ اگر وہ گہری نیند سو رہا ہوتا تب بھی اٹھ جاتا، مگر اس پر کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اب سے ذرا دیر پہلے جو میں نے چیخ ماری تھی اس سے تو مردہ بھی جاگ اٹھتا، مگر وہ یوں ہی ساکت تھا۔ بات اب واقعی بہت بڑھ گئی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اب آنے والا وقت اپنے جلوہ میں کیا کچھ لا سکتا ہے۔ گھر والوں کے آنے کے بعد یہاں کیسا خوف و ہراس پھیلتا، اس کا میں تصور کر سکتا تھا۔
خاص طور پر ان حالات میں کہ ناصر چچا کے بچے ابھی چھوٹے تھے۔ پھر زہرا آپا تو جانے کیسے خوف کے حصار سے نکل پائی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے یہ لوگ پھر کسی حادثے کا شکار ہوں۔ خیر، یہ تو وہ باتیں تھیں جنہیں سوچا جا سکتا تھا اور ان کا حل بھی نکالا جا سکتا تھا، مگر فی الوقت طیب کی طرف سے میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ زیوسا کون تھی اور کیوں میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ میرا بس چلتا اور وہ صرف ایک بار مجھے مل جاتی تو میں مار مار کر اس کا چہرہ بگاڑ دیتا۔ طیب کی حالت میں فرق نہیں آیا تھا۔ میں انتہائی مضطرب تھا، ٹہل رہا تھا۔ ایاز چائے لینے جا چکا تھا۔ اچانک میں رکا۔ میں نے غور سے طیب کی طرف دیکھا، پھر اپنا والیٹ نکال کر اس میں سے شالی بابا کا دیا ہوا پتھر نکالا اور دھیرے سے طیب کی طرف اس طرح پھینکا کہ وہ سیدھا اس کی گود میں جا گرا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ پتھر کوئی معجزہ دکھا سکتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ اس میں میرے اعتقاد کا بڑا دخل ہے، اور میں جو لاجک کے بغیر کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا، بہرحال اس پتھر کی افادیت کا قائل ہو چکا تھا۔ قائل کرنے میں دادا کی بیماری کے دوران کا واقعہ اہم تھا۔ اسے آپ میرے اعتقاد کی انتہا کہہ لیں یا جو کچھ بھی۔ میں ابھی یوں ہی کھڑا طیب کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس میں حرکت ہوئی اور وہ نوالا چبانے لگا۔ میں اچھل پڑا۔ وہ یوں نظریں سالن کی پلیٹ پر جمائے تھا جیسے نارمل حالت میں کھانا کھا رہا ہے۔ شاید اسے احساس بھی نہیں تھا کہ اب سے پہلے وہ کس حالت میں تھا۔ میرے اچھلنے اور اس کی طرف لپکنے پر اس نے مجھے چونک کر دیکھا اور بولا، تم کھا چکے؟ ہاں ہاں۔ میں نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا، لوٹا اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس دوران میں ایاز جانے کب واپس آ چکا تھا۔ اب تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا رنگ بالکل سفید تھا۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ کمرے سے باہر چلا گیا، ورنہ جانے کیا کہہ دیتا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ طیب کو کچھ پتہ چلے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اسے کیا محسوس ہوا تھا۔ ہاں طیب، تم کچھ کہہ رہے تھے، میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ تم جب جیا کو دیکھو گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ دنیا میں کس قدر حسین چیزیں موجود ہیں۔ مگر یار، ایک بات تو بتاؤ، یہ تم ہو کس ٹائپ کے؟ میں مسکرا اٹھا۔ اس کی ایک وجہ تو ایک اطمینان تھا کہ وہ ذہنی طور پر وہی تھا جہاں اس حالت میں جانے سے قبل تھا۔ دوسرے، اس کے انداز سے بالکل پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کسی تبدیلی سے واقف ہے۔ بس طیب، میں کچھ اسی ٹائپ کا ہوں۔ بہرحال، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم فی الوقت اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ؟ کن حرکتوں سے؟ اس نے ناگواری سے میری طرف دیکھا۔ یہی عورتوں سے میل ملاپ اور دوستیوں والی حرکتوں سے۔ تو کیا میں مر جاؤں؟ اس میں مرنے کی کیا بات ہے؟ نہ تو میں جب غیر فطری زندگی گزاروں تو بھلا کیوں؟ تمہاری کیا زبردستی ہے کہ میں فطرت سے ہٹ کر زندہ رہوں؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ تم فطرت سے ہٹ کر کوئی کام کرو۔ میں نے کہا ہے کہ فی الوقت ان حالات میں اس حرکت سے اجتناب کرو۔ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے۔ تو کس حکیم نے کہا ہے کہ زندگی کا کچھ حصہ غیر فطری اسٹائل میں بسر کرو؟ اس نے نیپکن سے ہاتھ اور منہ پہنچتے ہوئے سامنے رکھی پلیٹ سرکا دی۔ میں تمہیں اپنے ڈھب پر لانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم مجھ سے ہی چکر چلا رہے ہو۔ وہ اچھے موڈ میں تھا۔ میں جان گیا کہ اسے یوں سیدھے سادے طریقے سے کسی بھی حال میں قائل نہیں کر سکتا۔ اسی وقت ایاز چائے لے آیا۔ کمرے میں گھستے ہی اس کی خوفزدہ نگاہیں طیب کی طرف اٹھ گئیں۔ طیب کی نگاہ بھی اس پر پڑی۔ وہ کچھ چونک سا گیا۔ تمہیں کیا ہوا؟ اس نے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے پوچھا۔ باہر کوئی بھوت وغیرہ ہے کیا؟ نہیں صاحب۔ آپ ایاز، جاؤ، تم جا کر سو جاؤ۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ایاز نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر سمجھ گیا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ جلدی سے چپ ہو کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ میں چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ اب اسے حالات سے آگاہ کرنا ضروری ہو گیا تھا، ورنہ وہ نہ سنجیدہ ہونے کو تیار تھا نہ میری باتوں پر دھیان دینے کو۔ ایک فیصلہ میں اس کی خوفناک حالت کے درمیان میں کر چکا تھا کہ اس سے پہلے کہ گھر والے آئیں مجھے یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے بارے میں طیب کو اعتماد میں لینا بہت ضروری تھا۔ پھر میں نے دھیرے دھیرے اسے سب کچھ بتا دیا۔ جب پتھر کا ذکر آیا تو اس نے چونک کر اپنی گود کی طرف دیکھا۔ پتھر کو 2 انگلیوں کے درمیان میں دبا کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ہلکا سا خوف بھی تھا۔ ضیاء، تم مذاق تو نہیں کر رہے نا؟ تم ایاز سے پوچھ سکتے ہو۔ اس نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر آئے تھے اور فون کی گھنٹی بجنے پر فون اٹھا لیا تھا۔ اس کے بعد بھی تم کم از کم 15 منٹ تک اسی حالت میں رہے تھے، اور پھر اب دیکھو طیب، میں بالکل پاگل نہیں ہوں۔ ایک سنجیدہ اور بردبار انسان ہوں۔ ایک اچھی جاب سے منسلک ہوں۔
میرے پاس وقت نہیں ہے کہ فضول اور غلط باتوں پر اپنا وقت ضائع کروں۔ میں اگر چھٹی لے کر یہاں آیا ہوں تو اس کی وجہ انتہائی معقول اور میرے نزدیک انتہائی اہم ہے۔ وہ جو اموات ہمارے خاندان میں ہو چکی ہیں وہ مسلم حقیقت ہے، کوئی مذاق نہیں۔ میرا خیال ہے کہ تم سنجیدہ ہو کر میرا ساتھ دو۔ بات بہت بڑھ چکی ہے، گھر کے لوگ آنے والے ہیں، میں کسی بھی حال میں نہیں چاہتا کہ ان لوگوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف ہو۔ زیوسا، وہ جو بھی ہے، اس کی ایکٹیویٹیز یہاں بڑھتی جا رہی ہیں اور یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ تم اس معاملے میں ملوث ہو چکے ہو، اس لیے میری خواہش ہے کہ اسے سمجھنے اور سنجیدگی سے توجہ دینے کی کوشش کرو۔ میں اکیلا ہوں، مجھے ایسے میں ایک ساتھی کی اشد ضرورت ہے۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اس نے اچانک پرجوش انداز میں کہا۔ مجھے اس کا انداز دیکھ کر خوشی ہوئی، مگر تم خود پر قابو پانے سے قاصر ہو۔ عورت تمہاری کمزوری ہے، اس پر تمہیں مکمل کنٹرول کرنا پڑے گا، اس لیے کہ زیوسا خود ایک عورت ہے۔ عورت ہے، وہ ہنسا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ جو بھی ہے مونس ہے، اور میرا خیال ہے کہ مونیکا کا اس سے تعلق ہے۔ کیا؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں طیب۔ شاید تم ابھی میری بات کا یقین نہ کرو، مگر مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد قائل ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے ضیاء، میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، مگر ایک شرط پر۔ وہ کچھ آگے کو سرک کر بیٹھ گیا۔ بولو۔ یہ کہ جب یہ چکر ختم ہو جائے گا تو تمہیں میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ میرا جی چاہا کہ میں میز کے بیچوں بیچ رکھا بھاری گلدان اس کے سر پر دے ماروں، مگر میں برداشت کر گیا۔ کس سلسلے میں؟ فرحت سے شادی کروانے کے سلسلے میں۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی تیز دھار چیز سے مجھے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہو۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے کرسی کو نیچے سے سختی سے تھام لیا اور خود پر قابو پا لیا۔ وہ استفہامیہ انداز میں میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، فی الوقت تم ان باتوں کو ذہن سے نکال دو، میں نے گہرا سانس لے کر کہا۔ میں نارمل ہو چکا تھا، اس معاملے کو سنبھالنے کے لیے ابھی میرے پاس بڑا وقت تھا۔ وہ میری بات سن کر خوش ہو گیا، پھر بولا، اوکے اب بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو میرے رہنے کا کہیں اور بندوبست کرو، میں یہاں سے اس سلسلے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ میں کر سکتا ہوں۔ اندھیری میں میرے ایک دوست کی کوٹھی ہے، وہ خود دبئی میں ہوتا ہے، اکیلا ہے، وہیں کاروبار کرتا ہے، بہت عیاش طبیعت کا مالک ہے۔ جب تک یہاں رہا اس نے اپنے گھر کو قحبہ خانہ بنائے رکھا۔ دولت کی کمی نہیں ہے، اس لیے کوٹھی کو بیچنے یا کرائے پر اٹھانے کے بجائے یوں ہی چھوڑ گیا۔ چابی مجھے دے گیا ہے، اور میں… وہ آگے کچھ کہتے کہتے ذرا جھجک گیا۔ اور کیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں کبھی کبھی وہاں جاتا رہتا ہوں، میرا مطلب ہے کہ کبھی کبھی وہاں پارٹیز کا اہتمام کرتا تھا، میرے کچھ دوست… ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، مگر طیب میرے وہاں رہنے کے بعد تمہاری یہ عیاشیاں وہاں نہیں چلیں گی، اس لیے تم سوچ لو۔ نہیں، اب تو میں خود تمہارے ساتھ ہوں، آج سے سب ختم، لیکن یہ مسئلہ ختم ہونے کے بعد تم مجھے نہیں روکو گے۔ ہاں، جب میں وہ گھر چھوڑ دوں گا تو جو چاہے کرنا۔ چلو یہ تو ہو گیا۔ ویسے تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارے یہاں سے چلے جانے کے بعد زیوسا یہاں کوئی افراتفری نہیں پھیلائے گی؟ وہ صرف میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ جو کچھ وہ یہاں کر رہی ہے اس کا تعلق بھی مجھ سے ہے، وہ مجھے پریشان کر رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے یہاں سے جانے کے بعد وہ بے وجہ ان لوگوں کو پریشان نہیں کرے گی، اور میں بقول تمہارے اب تو میں بھی اسی کے چکر میں آ چکا ہوں۔ تم یہ پتھر اپنے پاس رکھ لو، میں نے بہت بڑی قربانی دی تھی، وہ پتھر میرے لیے بہت اہم تھا۔ شالی بابا کہہ چکے تھے کہ تم ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھنا، ورنہ کسی پریشانی میں پڑ سکتے ہو، مگر میں اپنی وجہ سے طیب کو کسی قسم کی تکلیف اٹھاتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں شالی بابا کو تلاش کر سکتا تھا، اور جب تک وہ نہ ملتے اس وقت تک خدا سے دعائیں کر سکتا تھا کہ وہ مجھے اپنی پناہ میں رکھے۔ بہرحال میں ہر اذیت برداشت کر سکتا تھا، مگر طیب کو کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور تم کیا کرو گے؟ اسے بھی میری فکر تھی۔ اللہ مالک ہے، میں اپنا دفاع کر سکتا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ اب پہلی فرصت میں اسی گھر کا انتظام کرو۔ وہاں اور کوئی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کوئی ملازم وغیرہ؟ ہاں، ایک عورت ہے، کرسچن، ایلیسیا، وہ گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے، وہیں ایک کمرے میں رہتی ہے۔ ویسے تم فکر نہ کرو، وہ بوڑھی عورت ہے، بہت کم گو ہے۔ اوپر کی منزل پر ایک کمرہ اور کچن بنا ہوا ہے، وہ اس کے استعمال میں ہے، وہ تمہارا بھی خیال رکھے گی۔ میں ابھی فون کر کے اسے کہہ دیتا ہوں کہ تم صبح آ رہے ہو۔ اس غیر سنجیدہ سے طیب نے میرا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی، مجھے یہاں آئے 4 روز ہو چکے تھے،
میں وقت کے ضیاع پر کافی پریشان تھا، مگر اب میں مطمئن ہو چکا تھا۔ میں ہر قسم کے حالات سے نبٹنے کے لیے تیار تھا۔ اگر تم کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ رہ لوں، طیب نے خواہش کا اظہار کیا۔ نہیں، فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے اگر میں تمہارا ساتھ دوں گا تو مجھے تمہارے ساتھ ہی تو رہنا پڑے گا نا؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، تم آ جایا کرنا، مگر میں نہیں چاہتا کہ تمہارے گھر چھوڑنے پر گھر والے پوچھ گچھ کریں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم آئے ہوئے اور وہاں رہ رہے ہو تو میں بھی وہاں رہ سکتا ہوں۔ چلو بعد میں دیکھیں گے، فی الحال تم فون کرو وہاں۔ چائے ختم کیے ہوئے دیر ہو چکی تھی، ہم وہاں سے اٹھ گئے۔ اسی وقت طیب چونک اٹھا۔ ارے ہاں، تمہارا زخم؟ کیا واقعی وہ درست کہہ رہی تھی؟ اتنا کہہ کر اس نے میرے پیر کو دیکھا اور پھر مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اس کے چہرے کا خوف پہلے بے یقینی میں پھر یقین میں بدل گیا۔ حیرت انگیز، یہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے ضیاء، مجھے پراسراریت سے بے پناہ دلچسپی ہے۔ میں جانتا ہوں، لیکن بھیا جی سب دلچسپی ہوا ہو جائے گی اگر کچھ تمہارے ساتھ پیش آ گیا تو، اسی لیے کہتا ہوں کہ ہمت پیدا کرو۔ بڑی ہمت ہے مجھ میں، دیکھ لینا تم، وہ پرجوش انداز میں بولا۔ چلو، میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ ہم حال سے ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر طیب کے کمرے میں چلے آئے۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ ایاز غالباً اپنے کوارٹر میں جا چکا تھا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بجلی بڑے زور سے چمکی تو احساس ہوا کہ باہر مطلع ابر آلود ہے۔ کچھ ہلکے ہلکے بادل تو شام ہی سے آسمانوں میں بھٹکتے پھر رہے تھے، مگر اس وقت بارش کا کوئی امکان نہیں تھا۔ طیب نے نمبر ڈائل کیا، پھر چند لمحے بعد بولا، ہیلو ایلیسیا، میں طیب ہوں، کیسی ہو تم؟ پھر چند لمحے چپ رہا اور بولا، ایلیسیا، میرا ایک دوست دہلی سے آیا ہے، کل صبح میں اسے لے کر وہاں آ رہا ہوں، وہ کچھ عرصے تک وہیں رہے گا، تم ذرا صفائی وغیرہ کر لو۔ ہاں ہاں، وہ اکیلا ہے۔ ٹھیک ہے، کل میں تمام سامان ڈال دوں گا۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، ہم 11-12 بجے تک پہنچ جائیں گے۔ ہاں ہاں، وہ سب میں لیتا آؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے خیال میں اسے کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بڑا سلجھا ہوا اور شریف آدمی ہے، تمہاری بیٹی جب تک چاہے رہے۔ نہیں، وہ ایسا آدمی نہیں ہے، تم خود اس سے ملو گی تو جان جاؤ گی۔ اوکے، پھر کل ملاقات ہوگی، گڈ بائے۔ کیا ہوا؟ اس کے ریسیور رکھتے ہی میں نے پوچھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی ہے، گوا میں رہتی تھی، اس کا شوہر اسے مارتا پیٹتا تھا، اس نے طلاق لے لی ہے اور اب وہ ماں کے پاس وہیں آ گئی ہے۔ ایلیسیا پریشان تھی کہ وہ کہاں بھیجے گی اسے۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں وہ میرے دوست شیکھر اور اس کے دوستوں سے واقف ہے، اور غالباً وہ یہ بات مجھے بھی سنا رہی تھی تاکہ میں کسی قسم کی پارٹیز وغیرہ کا اہتمام نہ کر لوں اپنے دوست کے اعزاز میں۔ میں نے اسے اطمینان دلا دیا ہے، کل میں سویرے آفس جا کر جلد لوٹ آؤں گا، تمہاری ضرورت کی چیزیں لے لیں گے، پھر وہاں چلیں گے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں تیار ملوں گا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی سو جاؤ، اور ہاں وہ پتھر یہ ہے، اس نے ہتھیلی کھول دی، اسے کسی کپڑے وغیرہ میں ڈال کر بازو پر باندھ لو، یہ بہت ضروری ہے۔ اس نے سعادت مندوں کی طرح سر ہلایا۔ میں اپنے کمرے میں چلا آیا، مجھے بے پناہ تھکن تھی۔ میں آج کے گزرے ہوئے دن کی جزیات پر سوچنا چاہتا تھا، مگر میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ میں نے کپڑے بدلے اور بستر میں گھس گیا۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور کافی زوردار بارش تھی، خنکی بھی بہت بڑھ گئی تھی، ہوا سرد تھی، کمرہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ میں نے کمبل اپنے گرد لپیٹ لیا اور لائٹ بجھا کر کروٹ لے لی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے کال بیل۔ اس کہانی کی مصنفہ ہیں سیما غزل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 22 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دوسرے دن میں ابھی سو کر بھی نہیں اٹھا تھا کہ طیب آفس سے ہو کر لوٹ آیا۔ اسی نے مجھے اٹھایا، میں نے ہلکا سا ناشتہ کیا اور اپنا سامان لے کر اس کے ساتھ نکل آیا۔ طیب کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر مختلف تھیلے اور لفافے رکھے تھے۔ اس نے بتایا کہ یہ وہ راشن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو وہ میرے لیے لایا ہے۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ اس سلسلے میں پریشان نہ ہو۔ اس نے برا مانا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں کیونکہ اس کا مہمان ہوں اس لیے فضول تکلف کی باتیں نہ کروں۔ راستے میں ہم زیادہ تر وہی باتیں کرتے رہے کہ اب دیکھتے ہیں زیوسا کیا کرتی ہے۔ میں نے اسے تاکید کی کہ ایاز کو سختی سے منع کر دے
کہ وہ اس کے فون کا یا اس کے ساتھ ہونے والے کسی معاملے کا ذکر گھر کے کسی افراد سے نہ کرے۔ دوسری تاکید یہ کی کہ اپنی موجودگی میں وہ فون خود اٹھائے، اور اگر دوسری جانب زیوسا ہو تو اسے میرا نمبر دے کر صاف کہہ دے کہ میں یہ گھر چھوڑ چکا ہوں، ذرا بھی نہ ظاہر کرے کہ وہ میرے یا اس کے کسی پراسرار چکر کے بارے میں جانتا ہے، یہی ظاہر کرے کہ وہ اسے میری دوست سمجھ رہا ہے۔ ہمیں یہ بھی ڈر تھا کہ طیب کی غیر موجودگی میں اس کا فون آ سکتا ہے، مگر اس بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہی باتیں کرتے کرتے ہم اندھیری پہنچ گئے۔ وہاں ریلوے لائن کے قریب ہی ایک بہت قدیم طرز پر بنی کوٹھی تھی، جس کے باہر ایک بڑا لان تھا، جس کی مسلسل دیکھ بھال ہو رہی تھی کیونکہ یہاں پودے ترتیب میں لگے تھے اور سرسبز تھے۔